اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ حضرت مریم بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بچہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم کا کسی سے نکاح نہیں ہوا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نہ پیدائش کے بعد، کیونکہ انہوں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ انا یکون لی ولد، میرے فرزند کیسے پیدا ہوگا، اسی طرح یا نکاح کے ذریعے سے، جس کا جواب دیا گیا کذالک، اسی طرح۔ اگر حضرت مریم یوسف نجار جو ان کے ماموزاد بھائی تھے ان کے نکاح میں آتی اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ولادت پاک کا واقعہ اس شد و مد سے بیان نہیں فرماتا، اور ان کے متعلق فنفخنا فیہا من روحنا وغیرہ نہ فرماتا، انہیں ابن مریم نہ فرماتا، ابن یوسف فرمایا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح یوسف نجار سے ہوا تھا۔ دوسری بات ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم کتابت دیا گیا، جیسا کہ الکتاب کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ آپ اعلیٰ درجے کے خوش نویس تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتابت کا علم دیا گیا، کیونکہ حضور کمالات انبیاء کے جامع ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے کی ابتدا میں محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ خود لکھا تھا، کیونکہ کفار مکہ بضد تھے کہ آپ اپنا نام شریف اس طریقے سے نہ لکھیں، یعنی محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، آپ نے یوں ہی لکھا محمد ابن عبداللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے قلم پکڑنا، دوات رکھنا، بسم اللہ کی سین دراز کر کے لکھنا سکھایا تاکہ میں وہی لکھا کروں۔ چوتھی بات ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، بغیر استاد سے پڑھے آسمانی کتابوں کے پورے واقف تھے، کیونکہ والتورات والانجیل سے یہی بات معلوم ہوئی۔ اور علم کسبی خواہ کتنا ہی ہو، علم لدنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بجلی اور گیس خواہ کتنی ہی پاور کے ہوں، سورج اور چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بجلی کا نور، بجلی کی روشنی کسبی ہے، اور سورج اور چاند کا نور لدنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی عطا فرمائی ہے، اس میں انسان کے کسب اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بجلی اور گیس میں انسان کے کسب کا دخل ہے۔ بڑے استاد کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام تمام مخلوق سے بڑے عالم ہیں۔ پانچویں بات ہمیں اس
حصہ قرآن سے یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن شریف اور حدیث شریف سے واقف ہو کر آسمان سے تشریف لائیں گے، کیونکہ بغیر کسی سے پڑھے اسلام کے بڑے مجتہد ہوں گے، اور اجتہاد قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ فائدہ الکتاب کی تیسری تفسیر سے ہمیں حاصل ہوا، اور علم کتاب تمام علوم سے اعلیٰ ہے، علم ابدان سے علم ادیان اعلیٰ، کیونکہ علم ابدان کا تعلق جسم سے ہے اور علم ادیان کا تعلق روح اور دل سے ہے۔ چونکہ جسم سے روح اعلیٰ، لہذا علم ادیان اعلیٰ، اور تمام علوم ادیان میں علم کتاب اعلیٰ، کہ کتاب خود اعلیٰ چیز ہے تو اس کا علم بھی اعلیٰ ہے۔ آج ہماری کم نصیبی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، بس قرآن خوانی کے لیے یا کسی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہم دنیا اور مافیہ کی ترقی میں پیچھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، جو علم کے خزانے سے لبریز ہے۔ آج ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ کاش ہم اپنے اسلاف کی طرح پھر رجوع ہوں اللہ کے کلام کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر اوج ثریا پر فائز فرمائے گا۔ ان آیتوں سے چھٹی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جیسا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل سے معلوم ہوا۔ لہذا حضور علیہ السلام کے والدین عیسائی نہیں تھے، کیونکہ وہ بنی اسماعیل تھے۔ سارے عالم کا نبی ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کسی عیسائی کو حق نہیں کہ ہم لوگوں کو عیسائی ہونے کی دعوت دے، کیونکہ ہم لوگ اسرائیلی نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ آٹھویں بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اب جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام کے مجتہد، مجدد اور ولی ہوں گے، اور امتی ہوں گے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات یاد رہے کہ تمام نبیوں کی نبوتیں وقت اور قوم سے محدود تھیں، مگر پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی چیز سے محدود نہیں۔ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت، سارے عالموں کے لیے نبی اور رسول بن کر اس عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ جنہوں نے قبول کیا وہ امت دعوت، امت اجابت، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت کہلائیں گے۔ لہذا امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا امت اجابت، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت، لیکن امتی سب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔